سورج اللہ رب العزت کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور انسانوں کے تعلق سے بڑی اس کی منفعتیں ہیں، بڑی اس کی منفعتیں۔ چنانچہ انسانوں کی اور حیوانوں کی معیشت کا ایک بڑا دار و مدار سورج کے ساتھ ہے۔ جیسے اچھی زمین ہو، بیج ہو، اور پانی سے شراب کیا جائے، اس طرح ان فصل کے اگنے میں، پیدا ہونے میں ایک بڑا کردار سورج کی دھوپ کا ہے۔ اور اگر پودوں کو سورج کی دھوپ نہ ملے تو وہ پیدا نہیں ہوتے، نشوونما نہیں ہوتی۔ تو اس طرح چاند بھی، تو سورج کے چونکہ بے تحاشا فوائد ہیں، اور جب یہ طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، اور لوگ اپنی معیشت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور روشنی کے دوران اپنے بڑے بڑے کام انجام دے لیتے ہیں، تو کسب ارزاق، روزی حاصل کرنے کا ذریعہ، اس میں بھی سورج کا ایک نمایاں کردار۔ تو چونکہ سورج کے ساتھ انسانوں کے بے تحاشا فوائد اور منافع مربوط ہیں، لہذا اس عظمت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اجاگر کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ تم سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہماری بہت سی منفعتیں سورج اور چاند کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ ہمارا معبود ہو گیا، مشکل کشا ہو گیا۔ بالکل نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ یہ سورج ہے، چاند ہے، اللہ کی نشانی ہے، ان کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ تو چونکہ چاند اور سورج کے تعلق سے بندوں کے لیے بہت سی منفعتوں کے راستے موجود ہیں، تو کسی بندے کا عقیدہ مختل نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم پر حجت قائم کی سورج اور چاند کے تعلق سے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل، وہ چاند غروب ہو گیا، چاند طلوع ہوا، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، بڑی مخلوق ہے۔ غروب ہو گیا تو اے قوم بتاؤ، جو چیز غروب ہو جائے وہ رب ہو سکتی؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن سورج بھی غروب ہو گیا تو اے قوم، غروب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ غروب ہونے کے بعد وہ نگرانی کیسے کر سکتے؟ تو سورج اور چاند کی چونکہ بڑی منفعتیں ہیں، اور اس تعلق سے بندوں کے عقیدوں کے اختلال کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کی بالکل نفی کر دی۔ یہ انسان تو اتنے ردی ہیں، اسفل السافلین میں گرے ہوئے، کہ یہ ننگے دھڑنگے ملنگوں کو اپنا معبود مان لیتے، غلاستوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے، کتوں کی سرکار، بلیوں کی سرکار، اور بالکل بے لباس اور میلے کچیلے، یہ بھی مشکل کشا ہیں ہمارے۔ تو ایسے انسانوں کے سامنے سورج کا ایک جاگتا ہوا کردار سامنے آئے گا تو ان کے عقیدوں کے اختلال کا خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نفی کر دی کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم نے سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سجدہ کرنا ہے اس ذات کو جو ان کی خالق ہے۔